4 سال پہلے مجھے اس مدرسے میں ایز اے ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹ کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو جب میں یہاں پہ اپوائنٹ ہوا تو یہاں پہ جو سچویشن تھی مدرسے کی وہ دیکھ کے بڑا دکھ ہوا۔ جو مقامی لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ 4 سال پہلے مدرسے کی حالت کیا تھی، تو بس یہ ایک نیت کی تھی کہ اس مدرسے کو انشاءاللہ ہم نے کم از کم پنجاب میں پہلے نمبر پہ نہیں تو دوسرے نمبر پہ بھی نہ جائے۔ تو اس عزم کے ساتھ ہم نے اس کی کوشش کی، اور الحمدللہ آپ لوگ اس کے گواہ ہیں کہ یہ مدرسہ اب واقعی یہ قابل دید ہے۔ جو ہمارے مہمان گرامی ادھر آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، وہ بھی اس چیز کی تعریف کرتے ہیں، اس چیز کا اعادہ کرتے ہیں۔ تو میں تمام مہمان گرامی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس گرم مرطوب موسم میں اپنی مصروفیات سے وہ ٹائم نکال کے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے انہوں نے وہ ادھر تشریف لائے۔ تو انشاءاللہ یہ جو سفر ہے یہ جاری و ساری رہے گا۔ اس میں کچھ ہمیں مسائل بھی آتے ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مجھے یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے یہاں پہ میری ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس مدرسے کے لیے گورنمنٹ سے جو ہماری ضروریات ہوتی ہیں اس کے لیے ہم ڈیمانڈ کریں، بجٹ کو ڈیمانڈ کریں، اور گورنمنٹ سے وہ بجٹ ڈیمانڈ کر کے تو یہاں پہ ہم اس کو لگاتے ہیں۔ تو تقریباً 1 سال ہو گیا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے بہت سارے ہمیں مسائل کا سامنا ہے۔ تو یہ انتظامیہ اس چیز کو جانتی ہے کہ جب یہ مدارس گورنمنٹ نے ٹیک اوور کیے تھے تو اس میں بہت سارے اس کے انڈیکیٹرز تھے کہ ان کے تحت یہاں پہ کام کو چلایا جائے گا۔ اس میں ایک یہ بھی کام تھا کہ 3 وقت کا بچوں کو کھانا دیا جائے گا، اور الحمدللہ گورنمنٹ کی طرف سے فنڈز کی عدم دستیابی کے باوجود یہاں پہ بچوں کو الحمدللہ 3 وقت کا کھانا ملتا ہے، ہائیجینک کھانا ملتا ہے الحمدللہ۔ تو یہ بھی ہمارے لیے ایک خوش آئند بات ہے کہ ملکہ ہانس اور اس کے گرد و نواح کے رہائشیوں کے لیے، لوگوں کے لیے، کہ یہاں پہ بچیوں کے لیے بھی ہم نے درس نظامی کا وہ ایک سیٹ اپ سٹارٹ کیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی سہولت ہے۔ تو آپ لوگوں سے میں التماس کرتا ہوں کہ اس سہولت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ابھی ہمیں کچھ فوڈ کے متعلق بچیوں کے مسائل کا سامنا ہے، تو اس وجہ سے ہم نے صرف ڈے اسکالر جو بچے ہوتے ہیں ان کو ہم یہاں پہ داخل کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ریسورسز مہیا کیے، اور آپ لوگوں کا جو تعاون ہے مدرسے کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ وہ جاری و ساری رہا، تو اس کو ہم بورڈنگ کی طرف، اقامتی کی طرف بھی لے کے جائیں گے۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ بچیاں یہاں پہ وہ ان کی رہائش ہوگی، ان کے اوپر وارڈن ہوں گی، ان کے لیے ہر طرح کی سہولت کا بندوبست ہوگا جیسا کہ یہاں پہ بچوں کے لیے ہے۔ تو میرا چونکہ دنیاوی جو ہماری تعلیم ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا زیادہ تعلق ہے، تو اس حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو یہاں پہ بچوں کے لیے یہ جو جماعت کا جو سیٹ اپ ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک تو بچوں کو 3 وقت کا کھانا ملتا ہے اس مہنگائی کے دور میں، دوسرا ان کے لیے رہائش کا بندوبست ہے، اور سب سے بڑھ کے کہ ان کو قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے جس کا کوئی بھی نعم البدل نہیں ہے، جس نے ہمیں کامیاب کروانا ہے، پیرنٹس کو بھی کامیاب کروانا ہے اور بچوں کو بھی کامیاب، اور ہمارے لیے وہ ایک نجات کا ذریعہ انشاءاللہ بنے گا۔ تو میں آپ کو تھوڑا سا دنیاوی جو ہماری تعلیم ہے اس میں، اور یہ بچے جو تعلیم لیتے ہیں اس میں تھوڑا سا پریکٹیکلی جو میں نے آبزرو کیا اس کی میں ایک ایگزامپل آپ کو بتاتا ہوں کہ کامسیٹ یونیورسٹی ساہیوال، وہاں سے میرے ایک دوست ادھر آئے، تو انہوں نے یہاں پہ بچوں کا جو ڈسپلن ہے اور سب سے بڑھ کے بچوں کے اندر جو ادب و احترام ہے، اس چیز کو دیکھ کے وہ بہت زیادہ سرپرائز ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کل کے دور میں ہماری یونیورسٹیز کے اندر، ہمارے کالجز کے اندر تو یہ چیز بالکل ناپید ہو گئی ہے، ادب و احترام نام کی کوئی چیز یونیورسٹیز کے اندر رہ ہی نہیں گئی۔ تو یہاں پہ یہ جیسے ہم سائنسی
نظریے کے مطابق جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کے اندر زمین کے اندر جو پہاڑ بنائے ہیں، یہ پہاڑ اس لیے بنائے ہیں کہ زمین کا بیلنس برقرار رہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وہاں پہ اخلاق و آداب، ادب و احترام کی جو وہاں پہ کمی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے میک اپ کرنے کے لیے، کور کرنے کے لیے ہمارے مدارس اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اور مدارس کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے، یہ آپ کو نہ صرف اچھی تعلیم دیتی ہے بلکہ ایک اچھا انسان بناتی ہے، جو پریکٹیکل لائف میں جا کے اپنے پیرنٹس کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے وہ ایک رول ماڈل بنتے ہیں۔ آپ بہت کم دیکھیں گے کہ کسی جو قرآن کا پڑھا ہوا ہے، جس نے قرآن پڑھا ہوا ہے، کوئی وہ مولوی ہے، حافظ قرآن ہے، دنیا کے اندر کسی کے ساتھ لڑائی ہو یا جس کے اوپر وہ زیادہ کیسز ہو، یہ آپ کو چیز نظر نہیں آئے گی۔ یہ ان لوگوں کے اندر نظر آئے گی جو دنیا کے اندر بہت آگے تک جا چکے ہیں۔ تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی ہے۔ تو قرآن کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی تعلیم ہمارے لیے اس لیے لازم و ملزوم ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی مشین، یہ موبائل فون ہم لیتے ہیں، موبائل فون کے ساتھ ہمیں کیا ملتا ہے؟ ایک چھوٹی سی بکلٹ ملتی ہے نا۔ وہ کس لیے ہوتی ہے؟ کہ اس مشین کو ہم نے بیسٹ وے میں یوز کرنے کے لیے یہ ایک بکلٹ دیا گیا ہمیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو انسان کی تخلیق ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ خالق ہے اس کا، تو جو خالق ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس جو یہ باڈی ہے، اس نے جتنے اس کے اندر سانس ہیں، جتنی اس نے زندگی گزارنی ہے، وہ بیسٹ وے میں اس میں کیسے گزارنی ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بکلٹ دی ہے، اور وہ بکلٹ ہمارے لیے کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ تو قرآن کو ہم سمجھیں گے، اس کو پڑھیں گے تو ہم اپنی زندگی کے اندر کامیاب ہو جائیں گے، نہ صرف دنیا کے اندر کامیاب ہوں گے بلکہ آخرت میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی۔ تو میں دوبارہ آپ لوگوں سے التماس کرتا ہوں کہ جو گردنواہ کے لوگ ہیں، وہاں سے یہ حفظ کے لیے ہمارا جو سلسلہ ہے وہ بہت، ہمارے جو قاری قرآن حضرات ہیں وہ بہت زیادہ محنتی ہیں۔ میں نے کئی دفعہ بار ان کو آبزرو کیا اور بہت اچھا کام کرواتے ہیں، دل سے کام کرواتے ہیں۔ تو آپ لوگ اپنے بچوں کو حفظ کے لیے بھی بوائز کو لے کے آئیں، اور اس کے ساتھ اپنی گرلز بچیاں جو ہیں ان کے لیے بھی ہمارا جو یہ بالکل پردے کے اندر سارا انتظام ہے۔ جو جماعت کے ساتھ منسلک لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کتنا باپردہ سسٹم ہوتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو، آپ بچیوں کو بھی یہاں پہ ایڈمٹ کروائیں تاکہ ان کی بھی بہتر جو ہے وہ ایجوکیشن کا بندوبست ہو سکے۔ ایک چیز کا میں یہاں پہ وہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آج کل کے دور کے اندر جو اے آئی کا جو دور ہے، بہت زیادہ بڑی ریولوشن آئی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی۔ اس میں آپ گھر بیٹھ کے آپ لاکھوں پیسے کما سکتے ہیں۔ تو جب آپ وہ سکلز لے لیں تو پھر آپ قرآن کی آپ کے پاس تعلیم ہو۔ یہ میرے دوست آئے ہیں، یہ ایئر فورس سے ریٹائر ہیں، ساجد بھائی، تو ان کے کزن ہیں، وہ تقریباً 10-15 سال سے وہ قرآن کی تعلیم فورن کنٹریز میں آن لائن پڑھا رہے ہیں، قرآن کی آن لائن تعلیم دے رہے ہیں 10-15 سال سے، اور الحمدللہ انہوں نے تقریباً میرے خیال میں 100+ ایکڑ کی وہ ذمہ دارہ کر رہے ہیں۔ تو وہ ساری زمین انہوں نے اس سے بنائی ہے۔ تو یہ دیکھیں ہمارے بچوں کے لیے یہ بہت بڑی یہاں پہ گیپ موجود ہے کہ اگر یہ بچے آن لائن جو سورس آف انکم ہے وہ بھی سیکھ لیتے ہیں تو یہ نہ صرف اپنی یہ قرآن کی جو تعلیم ہے وہ لینے کے ساتھ ساتھ اپنی دنیاوی جو ان کے معاملات زندگی ہیں اس میں بھی بہتر انداز میں یہ سروائیو کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے میری کوشش ہے، میرا ایک خواب ہے کہ یہاں پہ ہم ایک کمپیوٹر لیب بھی بنائیں، اور اس کمپیوٹر لیب میں بچوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور آن لائن سورس آف انکم کیسے جنریٹ کرنے ہیں، کیسے آن لائن ارننگ کرنی ہے، تو وہ بھی طریقے ہم بچوں کو سکھائیں تاکہ وہ معاشرے میں جا کے کسی ڈپرائیوڈ کنڈیشن میں اپنی وہ زندگی نہ گزار سکیں، بلکہ ایک فخر کے ساتھ لوگوں کے لیے وہ رول ماڈل ہوں۔
جب یہ بچے انہوں نے وہ باریش ہوں گے، اچھے کپڑے پہنے ہوں گے، اب ان کی پرسنالٹی اچھی ہوگی، یہ معاشرے میں جائیں گے تو لوگ ریفلیکٹ ہوں گے، یہ ان کی پرسنالٹی ریفلیکٹ ہوگی، لوگ بھی چاہیں گے کہ ہمارے بچے ایسے بنیں۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہ برقرار رہے گی، اور آپ لوگوں کا مدرسے کے ساتھ، جماعت کے ساتھ تعاون، اس کی ہمیں خواہش ہوگی کہ وہ بھی برقرار رہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔